أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سنا۔ آج اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی کارناموں کو بیان فرمائے گا۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ قریب قریب کے زمانے کی قومیں تھیں۔ تو سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا نام صالح تھا، ان کے والد کا نام عبید تھا، اور یہ بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے گزرے ہیں جی حضرت صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا اس قوم کا نام سمود تھا۔ سمود سمد سے ہے جی، سمد کہتے ہیں پانی کی قلت کو۔ تو یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی، جہاں پر یہ رہتے تھے، جہاں پر ان کے مکانات تھے، وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا جی، سمود اس کا نام تھا، تو اس کے نام کی وجہ سے اس قوم کو کیا کہتے ہیں جی؟ سمود کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو چونکہ اس قوم کے اندر بھی اللہ نے کافی ساری مہارتیں رکھی تھیں۔ جس طرح قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور تھے، بڑی بڑی عمروں والے تھے، صنعت کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے وہ بھی مضبوط تھے، تو یہ لوگ ان سے بڑھ چڑھ کر مضبوط تھے۔ تمدن کے اعتبار سے، صنعت خرفت کے اعتبار سے، انجینئرنگ کے اعتبار سے، یعنی کہ ان کو اللہ نے ہر قسم کی کارگری سے نوازا تھا۔ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے جی۔ ان کی یہ خاص خصوصیت تھی، قوم عاد کی بھی تھی لیکن یہ خاص خصوصیت تھی، اللہ نے انہیں اس کے اندر بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ قرآن کہتے ہیں تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے مکان بنایا کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے مکان ہوتے ہیں تو ہم اپنی عمروں کے اعتبار سے بناتے ہیں جی، ہمارے مکان بھی چل جاتے ہیں جی 100 سال، 80 سال، 90 سال، 200 سال تک چل جاتا ہے، چونکہ ان لوگوں کی عمریں کیا تھی جی 400 سال سے اوپر ہوتی تھی، تو اس لیے یہ لوگ پتھروں کے مکان بناتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کے مکان کافی عرصے تک رہتے تھے جی۔ آج بھی ان کے وہ بنائے ہوئے کھنڈرات موجود ہیں۔ اور یہ قوم عرب کے ایک جنوب کی جانب یہ رہا کرتے تھی، ان کی آبادی اور ان کی سلطنت اس علاقے میں تھی جی۔ آج کل اس علاقے کو مدائن صالح کہا جاتا ہے جی۔ قوم عاد کی خلاف والی جانب کے اندر یہ لوگ آباد ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ مہارت دی تھی، تو ہر طرح کی یہ بنایا کرتے تھے جی۔ تو اللہ کا پاک پیغمبر جناب صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو تبلیغ کی، وہی تبلیغ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی،
ان کے بعد ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، شیس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے بھی وہی تبلیغ کی۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح نشانی، واضح دلیل۔ ھذی ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتاً نشانی کے طور پر، فذروہا پس اس کو چھوڑو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی اور انہیں آنے والے عذاب سے، قیامت سے ڈرایا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو قوم عاد کا ہوا تھا، جو قوم ہود کا ہوا تھا، جو قوم نوح کا ہوا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اوپر طوفان نوح آیا اور قوم ہود کے اوپر اللہ کی طرف سے آگ کی بارش ہوئی، تو اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ اب قوم کے لوگوں کو جب یہ باتیں بتائیں تو قوم کے جو لوگ تھے نا جی، بڑے بڈیرے مالدار قسم کے لوگ، جو بڑے اس وقت کے پائیدار قسم کے لوگ تھے جن کے نام تھے، انہوں نے حضرت جواب یوں دیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جواب دیا جو ان کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ صالح پیغمبر بنا کر آیا ہوا ہے، صالح پیغمبر بن کر آیا ہوا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو چونکہ وہ متبعین تھے انہوں نے کہا ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو بطور طنز کے کہا کہ یہ صالح جو تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا تم اس کی بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جس کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے۔ اب تکبر اور غرور کے اندر آ گئے نا جی، ہمارے پاس کیا ہے جی، صنعت ہے، خرفت ہے، کاریگری ہے، انجینئرنگ ہے، ہر قسم کے مکانات ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہر چیز سے مالا مال کیا ہے، تو ہم صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے۔ یہ قدرت کا قانون ہے جی، ہر پیغمبر کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب غرباء لوگ ہوا کرتے ہیں جی، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا ہے جی، کیونکہ شروع کے زمانے کے اندر نا جی جو بندہ بھی پیغمبر کے ساتھ ٹچ ہوا نا جی تو اس کے اوپر مشکلات آئیں جی، قوم کے لوگوں سے مارا کرتے تھے ہر پیغمبر کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی ہے جی، غربت کے زمانے میں ہوئی ہے، اور وسیعود کما بدا، اور یہ اسلام ویسے ہی لوٹے گا جیسے کہ ابتداء ہوا تھا۔ اور فتوبہ للغرباء، غریب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ابتداء میں بھی غریب غرباء لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، جب اسلام کو پروان چڑھا، اسلام عروج پر پہنچا، بلندیوں پر پہنچا، تو وہ لوگ جو دیکھا دیکھی تھی بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اسی طرح ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اس ایمان کا، اس اسلام کا ساتھ دینے والے وہی لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے۔ فرمایا ان غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ غریب اور کمزور قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو ہر اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو صالح لے کر آتا ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، فرمایا ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو صالح لے کر آیا ہے۔ اب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کھلے میدان کے اندر جس پتھر کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے اس پتھر کے اندر سے ہماری شرط کے مطابق آپ اونٹنی نکالو جی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گبن اونٹنی نکالو تو ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں، یہ معجزات اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کو ہوتا ہے لیکن حکم اور اختیار رب کا چلتا ہے جی، پیغمبر کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتی ہے کرامت، کرامت کے اندر ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ ولی کیا، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اختیارات اللہ کے چلتے ہیں لیکن ہاتھ ولی کا ہوتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے جی، ہاں یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ آپ اپنی منہ مانگی
نشانی مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں، تو خیال کرنا اگر اس کی نافرمانی کی، اور قانون ہے منہ مانگا معجزہ، اگر کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کے بعد عذاب فوراً آ جاتا ہے، پھر آیا ہوا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگوں کو کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ اب ان لوگوں نے بھنگڑے ڈالے، شور مچایا جی، جو اپنے تھے ان کو ستایا، تو جو غیر تھے انہوں نے صحیح قسم کے ناچ گانے کیے اور کہا کہ فلاں جگہ پہ آ جانا جی، فلاں پتھر کے اندر سے صالح اونٹنی نکالے گا جی۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے، بات اجنبی تھی، اوپری تھی، اب کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھئی پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلی، بندہ مان نہیں سکتا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کی عقل میں نہیں آتا جی۔ تو سارے لوگ وہاں پر پہنچے، جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا، جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اس پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس پتھر کے اندر سے 9 ماہ کی گبن اونٹنی نکالی۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا نا جی، ضدی لوگ ہوں نا جی، پھر وہ مانتے نہیں جی۔ اب ضد کا کوئی علاج تو نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اونٹنی نکلے، اونٹنی نہیں نکلی، جس پتھر کا کہا اس پتھر کے اندر سے نکلی تو مان لیتے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا دیکھیں یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کی بے ادبی اور گستاخی مت کرنا۔ اب ہوتا کیا تھا جی، وہ اونٹنی جس جگہ سے جاتی نا، پانی ہوتا اس پانی کو بھی پی جاتی۔ قوم کے لوگ بڑے تانگ ہوئے کہ ہمارے مویشی ہیں، جانور ہیں جی، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے لیے پانی نہیں بچتا اور یہ اونٹنی آتی ہے ساری چلی جاتی ہے۔ قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، کہا حضرت یہ مسئلہ ہے اور ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں، باری مقرر کرتے ہیں۔ ہوگا یہ کہ ایک دن تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، ایک دن یہ کھائے گی پیے گی، اس دن تمہارے جانور، تمہارے مویشی گھاٹ کے اوپر نہیں آئیں گے، اور ایک دن تمہارے مویشی بکریاں ساری چیزیں آئیں گی اور کھائیں گی اور گھاٹ سے پانی پئیں گی، یہ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، برائی سے مطلب یہ ہے اس کو تکلیف مت دینا، اس کی باری پہ اس کا پانی مت روکنا، یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی مت کرنا۔ اب جب یہ معاملہ چلتا رہا، ایک عورت تھی جس کا نام عنیزہ تھا، اور بڑی حسین و جمیل قسم کی عورت تھی، لیکن تھی بڑی بدکارہ جی، اور اس کی خوبصورت حسین و جمیل قسم کی عورتیں تھیں، اور اس کا مال مویشی زیادہ تھا جی، مالدار عورت تھی، بکریاں زیادہ تھیں، بھیڑیں زیادہ تھیں، اونٹ زیادہ تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے جانور تو بھوکے رہ جاتے ہیں، پیاسے رہ جاتے ہیں، لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے، اس کا صفایا کرنا چاہیے۔ تو اس نے اس قوم کے اندر، قوم سمود کے اندر کچھ 9 نوجوان ایسے تھے جو بڑے بدماش تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سورۃ نمل میں اللہ فرماتا ہے اس شہر کے اندر 9 بدماش تھے، 9 بدماش تھے، ان کا کام ہی یہی تھا، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، زمین میں فساد کرتے تھے، کبھی انہوں نے اصلاح نہیں کیا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا ان کی طرف، اور ان کا جو بڑا لیڈر تھا، بڑا ڈون تھا، اس کا نام قدار بن صالف تھا۔ اس کو کہا دیکھیں جی، صالح کی اونٹنی نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا ہے جی، اور یہ قدار جو تھا اس عورت کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس کے مال مویشیوں کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پیغام بھیجا کہ آپ صالح کی اونٹنی کا صفایا کرو، میں اپنی وہ بیٹی جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھو گے میں آپ کو وہ دوں گی۔ اب اس کو اور کیا چاہیے جی، اس کو تو جائیداد چاہیے تھی، اس کی بیٹی چاہیے تھی، کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے تھی۔ اب یہ 9 نوجوان تھے جی، یہ آئے چھپ کر بیٹھ کے جی، اونٹنی جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کے اندر بیٹھے۔ انہوں نے کیا کیا، جب اونٹنی گزری تو اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی جی، کچیں تو کاٹی گری اور اس کو آنن فانن مار دیا۔ اونٹنی نے چیخیں ماری اور وہ چیخ حضرت صالح علیہ السلام نے سنی۔ صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اونٹنی کے ساتھ کچھ برا بلا ہو گیا، وہاں پر گئے تو انہوں نے اونٹنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن انتظار کرنا ہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، اگر پہلے دن تم نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اگر تم نے اللہ سے توبہ کی تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، اور تیسرے دن تمہارے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے، اور اگر توبہ کی تو قبول ہو جائے گی۔ چوتھے دن تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، چوتھے دن تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب ہوا یہ
جمعرات کا دن تھا جب انہوں نے کونچے کاٹی، جمعرات ہفتہ اتوار کی صبح کو دیکھا جی یہ لوگ مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، دو قسم کا عذاب آیا جی صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔ ایک عذاب یہ آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رات کو شدید قسم کا زلزلہ ہوا، اتنا زلزلہ ہوا کہ زمین سے اٹھ نہ سکے، کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھ گئے جی زمین کے اوپر، ایسے ہی گر پڑے گئے جی۔ اتنے میں فرشتے نے چیخ ماری فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اتنی ظالم قسم کی چیخ تھی کہ جس بندے کے کان میں پہنچی اس کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ لوگ ایسے گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ صبح کے وقت جب دیکھا تو یہ مار گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ حشر ہوا، تو جو لوگ بچ گئے تھے صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت و تبلیغ کی، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ یہ مختصر سا جو واقعہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جی، قومی بھائی یا وطنی بھائی۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، اس اللہ کے سوا، غیر، کوئی الہ، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ، واضح نشانی، دلیل آ گئی ہے، میرے رسول ہونے کے اوپر یہ اونٹنی آ گئی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، ظاہر کی ہے، آیتاً، نشانی ہے، فذر ہوا، پس اس کو چھوڑ دو، تاکل، یہ کھائے گی، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین کے اندر، ولا تمسوها، مت چھونا اس کو، بسوء، برائی کے ساتھ، فیأخذکم، پس وہ پکڑے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ واذکروا، یاد کرو، قوم سمود، اذ جعلکم، جب تمہیں خلیفہ بنا، اذ جعلکم، جب بنایا تم کو، خلفاء، جانشین، خلیفہ، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم، تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین کے اندر، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولیا، اس زمین کے اندر، نرم نرم جگہ کے اندر، قصورا، بڑے بڑے محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتا، گھروں کے لیے۔ آج بھی یہی ہے جی، پاکستان ہے، باقی بھی ملک ہوں گے، آج پاکستان ہے، پاکستان کے اندر بھی طرح طرح کے وہ مزار قائد بنا ہوا ہے، مینار پاکستان بنا ہوئے ہیں، آپ نے یہ چھوٹی موٹے گھر بنائے ہوئے ہیں جی، وہ ایسے ایسے گھر بنائے جس کے اندر رہتا بھی کوئی نہیں ہے، بس کیا ہے جی، وہ قوم سمود کی وہ خواہشیں، وہ آسائشیں ہیں، بندے کو مال و دولت کے ساتھ بڑی حیرت ہوتی ہے نا جی، تو وہ لوگ بھی اپنے لیے مکان بنایا کرتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے پوری زندگی یہاں پر رہیں گے جی، کس نے رہنا ہے جی، بناتا ہے بندہ، رہتا ہے کچھ اور ہے جی۔ فاذکروا، بس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا، اور مت پھرو زمین کے اندر، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے، الذین، وہ لوگ، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استضعفوا، جو کمزور تھے، غریب تھے، لمن آمن منہم، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے حضرت صالح کے اوپر۔ اتعلمون، کیا تم یقین کرتے ہو، ان صالحا، کہ حضرت صالح مرسل، رسول ہے، من ربی، اپنے رب کی جانب سے۔ قالوا، غریب لوگوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم ہر اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو وہ لے کر آتے ہیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، یعنی کافروں نے، انا بالذی، بے شک ہم، بالذی، اس چیز کے ساتھ، یعنی مسئلہ توحید کے اوپر کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، آمنتم بہ کافرون، جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کاٹ ڈالی اونٹنی کے پاؤں کو، وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ قالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، لیا، بما تعدنا، وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے، اگر تو سچا ہے تو پھر اللہ کا عذاب لیا۔ فاخذتهم الرجفۃ، پس پکڑا ان کو، الرجفۃ، چیخنے، زلزلے نے، فاصبحوا، پس ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر، جاثمین، گھٹنوں کے بل اٹھ بھی نہ سکے۔ فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا، وقال، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، مرنے کے بعد فرمایا، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے پہنچایا ہے تم کو، رسالت ربی، اپنے رب کی رسالت، پیغام، ونصحت لکم، اور میں خیر خواہ تھا تمہارے لیے، لیکن لا تحبون الناصحین، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تمہارا بھی وہی حاصل ہوا جو قوم عاد کا ہوا تھا، جو قوم ہود کا ہوا تھا، جو قوم نوح کا ہوا تھا، اب عذاب چکھو اللہ کا۔